اسلامی تعلیمات اور جدید دور کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں دوسرا حصہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی۔ ذہنی دباؤ اور سکون کی کمی آج کے دور میں ایک عام مسئلہ بن چکا ہے، لیکن اس کا حل ممکن ہے۔ درج نکات کو آپ سکون حاصل کرنے اور دباؤ کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ وقت کی منظم سازی۔ اپنی روزمرہ کی روٹین کو منظم کریں، ضروری کاموں کو ترجیح دیں، اضافی کاموں اور ذمہ داریوں سے بچیں۔ عبادت اور دعا۔ عبادت اور دعا سے دل کو سکون ملتا ہے۔ صبح اور رات کی دعا کو اپنی عادت بنائیں۔ ورزش اور جسمانی سرگرمی۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں، جیسے چہل قدمی، یوگا یا گہرے سانس لینے کی مشقیں۔ یہ دباؤ کم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثبت سوچ۔ منفی خیالات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں اور ہر صورتحال میں مثبت پہلو دیکھنے کی عادت اپنائیں۔ معیاری نیند۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کی بڑی وجہ ہے۔ روزانہ 8-7 گھنٹے کی معیاری نیند لیں۔ متوازن غذا۔ اپنی غذا میں صحت بخش چیزیں شامل کریں، جیسے پھل، سبزیاں اور پروٹین۔ کیفین اور زیادہ شوگر سے پرہیز کریں۔ مشغلے اپنانا۔ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، جیسے کتابیں پڑھنا، موسیقی سننا یا باغبانی۔ لوگوں سے بات کریں۔ اپنے مسائل کسی قریبی دوست یا خاندان کے فرد سے شیئر کریں۔ بات چیت سے ذہنی بوجھ کم ہوتا ہے۔ ماہرین سے مدد لینا۔ اگر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تو کسی ماہر نفسیات یا معالج سے رجوع کریں۔ قدرتی ماحول میں وقت گزاریں۔ سرسبز جگہوں پر وقت گزارنا یا فطرت کے قریب رہنا ذہنی سکون کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ خواتین کے حقوق اور ان پر ظلم۔ خواتین کے حقوق اور ان پر ہونے والے ظلم ایک اہم سماجی موضوع ہے جو دنیا کے ہر خطے میں زیر بحث رہے ہیں۔ خواتین کو انسانی حقوق کا مساوی حق حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے انہیں تاریخی، سماجی اور ثقافتی طور پر مختلف قسم کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کے حقوق۔ تعلیم کا حق۔ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ترقی کر سکیں۔ روزگار کا حق۔ خواتین کو برابری کی بنیاد پر ملازمت کے مواقع ملنے چاہئیں۔ جان و مال کی حفاظت۔ خواتین کو تشدد اور ہراسانی سے محفوظ رکھنے کے لیے قانونی تحفظ فراہم کیا جانا ضروری ہے۔ ذاتی فیصلہ سازی۔ خواتین کو اپنی زندگی کے اہم فیصلے جیسے شادی اور کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ سیاسی حقوق۔ خواتین کو ووٹ دینے اور سیاسی عمل میں حصہ لینے کا مکمل حق ہے۔ خواتین پر ظلم کی اقسام۔ گھریلو تشدد۔ گھروں میں خواتین پر جسمانی، ذہنی یا جذباتی تشدد کا سامنا۔ تعلیمی محرومی۔ بہت سی خواتین کو تعلیم کے مواقع سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جبری شادی، زبردستی شادی اور کم عمری میں شادی جیسے مسائل۔ جنسی ہراسانی، کام کی جگہ، عوامی مقامات یا آن لائن ہراسانی۔ معاشرتی پابندیاں۔ روایتی رسم و رواج اور دقیانوسی تصورات کی بنیاد پر خواتین کو آزادی سے محروم رکھنا۔ تعلیم کا فروغ۔ خواتین کی تعلیم پر توجہ دے کر ان کی خود مختاری کو یقینی بنایا جائے۔ قوانین کا نفاذ۔ خواتین کے تحفظ کے لیے موجود قوانین کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے۔ عوامی شعور بیدار کرنا۔ خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی مہم چلائی جائے۔ خود انحصاری۔ خواتین کو مالی اور سماجی طور پر خود مختار بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مذہبی اور اخلاقی تعلیم۔ ان اقدار کو فروغ دیا جائے جو خواتین کے احترام اور ان کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ ترجمہ: تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین کو ان کے حقوق دینا، ان کی عزت کرنا اور ان پر ظلم کو ختم کرنا۔ ماحولیات اور قدرتی وسائل کا ضیاع۔
ماحولیات اور قدرتی وسائل کا ضیاع ایک سنگین مسئلہ ہے جو انسانی زندگی، حیوانات اور پورے کرۂ ارض کے لیے خطرناک اثرات مرتب کر رہا ہے۔ قدرتی وسائل جیسے پانی، جنگلات، زمین، ہوا اور معدنیات انسانی بقا کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان وسائل کا بے جا استعمال، غیر ذمہ دارانہ رویے ماحولیاتی توازن کو بگاڑ رہے ہیں۔ قدرتی وسائل کے ضیاع کی وجوہات: آبادی میں اضافہ: بڑھتی ہوئی آبادی وسائل پر دباؤ ڈالتی ہے جس سے ان کا غیر مستحکم استعمال بڑھ جاتا ہے۔ صنعتی ترقی: زیادہ منافع کے حصول کے لیے وسائل کو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ شہری ترقی: جنگلات کی کٹائی اور زمین کے غلط استعمال سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔ آلودگی: پانی، زمین اور ہوا میں زہریلے مادے چھوڑنے سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ زرعی سرگرمیاں: زمین اور پانی کے وسائل کا بے جا استعمال ماحولیاتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ ماحولیاتی نقصان کے اثرات: موسمیاتی تبدیلی: قدرتی وسائل کے ضیاع سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور موسم کی شدت بڑھ رہی ہے۔ حیاتیاتی تنوع کا نقصان: جنگلات اور دیگر قدرتی ماحول کی تباہی جانوروں اور پودوں کی نسلوں کے خاتمے کا سبب بن رہی ہے۔ پانی کی کمی: پانی کے ذخائر کے بے جا استعمال سے پینے کے پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ زرخیز زمین کا نقصان: زمین کی خرابی سے خوراک کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کا حل: وسائل کے پائیدار استعمال، قدرتی وسائل کو ذمہ داری سے اور مناسب طریقے سے استعمال کرنا۔ شجر کاری: جنگلات کو دوبارہ آباد کرنا، نئے درخت لگانا۔ آگاہی اور تعلیم: عوام میں ماحولیات کی اہمیت اور وسائل کی بچاؤ کی ضرورت پر شعور پیدا کرنا۔ حکومتی پالیسیز: سخت قوانین بنا کر قدرتی وسائل کے غیر قانونی استعمال کو روکنا۔ متبادل توانائی کے ذرائع: فوسل فیول کی جگہ قابل جدید توانائی کے ذرائع اپنانا۔ قدرتی وسائل کا تحفظ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کا فرض ہے۔ ہم سب کو اپنے رویے بدلنے اور ماحول کے تحفظ کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑی جا سکے۔ اسلامی تعلیمات نہ صرف روحانی اور اخلاقی رہنمائی فراہم کرتی ہیں بلکہ جدید دور کے پیچیدہ مسائل کا بھی ایک جامع اور عملی حل پیش کرتی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انصاف، مساوات، رواداری، دیانتداری، ماحولیاتی تحفظ، معاشی عدل اور سائنسی ترقی جیسے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم جدید چیلنجز کا مؤثر حل نکال سکتے ہیں۔ آج کا دور سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے انقلاب کا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اخلاقی کڑواہٹ، سماجی ناہمواری، ماحولیاتی آلودگی اور بے سکونی جیسے مسائل بھی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ان مسائل کا حل اسلام کی بنیادی تعلیمات میں مضمر ہے جو ہمیں میانہ روی، انصاف، اخوت اور فلاحی طرز زندگی اپنانے کی تلقین کرتی ہیں۔ اگر ہم اسلامی اصولوں کو جدید سائنسی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ کریں تو ایسا متوازن اور پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے جہاں نہ صرف انفرادی جبکہ اجتماعی فلاح و بہبود بھی ممکن ہو۔ اسلامی تعلیمات محض ماضی کی روایات نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہیں۔ جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اور جدید علم و تحقیق کو اسلامی اصولوں کے مطابق بروئے کار لانا ہوگا۔ اگر ہم دین اور دنیا کے درمیان توازن پیدا کر لیں تو ایک کامیاب، پرامن اور ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔